بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریگزاروں کی سرزمین چولستان کا وسیع و عریض رقبہ بہت دور دراز تک پھیلا ہوا ہے۔ اس قدیم اور بہت بڑے صحرا کے بارے میں بہت سی کہانیاں، باتیں اور داستانیں مشہور ہیں۔ اس چولستان میں ہر طرف ریت کے ٹیلے، جنگلی پودے اور جانور نظر آتے ہیں، اور تند و تیز آندھیوں سے تمام قدیم نشانات جن سے پرانے راستوں کی نشاندہی ہوتی ہے وہ مٹ چکے ہوتے ہیں۔ چولستان میں چلنے والی آندھیاں بہت شدید، بہت تیز ہوتی ہیں، اور بہت بڑے بڑے ٹیلے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں۔ آسمان کئی روز تک گرد و غبار کی لپیٹ میں رہتا ہے۔ صحرا سے گزرنے والے قافلے اپنا راستہ بھول جاتے ہیں۔ اس چولستان میں پیدل چلنا بہت مشکل ہے، کیونکہ یہاں آدمی اور جانور جو بھی ہیں وہ ریت میں دھنس جاتے ہیں۔ یہاں کی بہترین سواری اونٹ ہے، جس پہ لوگ سفر کرتے ہیں، اور اونٹ سے ہی راستہ تلاش کیا جاتا ہے۔ رات کو لوگ ستاروں کی مدد سے راستہ تلاش کرتے ہیں، اور گرمیوں کے موسم میں جب ریگستان میں جھکڑ چلتے ہیں تو ہوا کی تیز رفتاری سے بہت خوفناک آوازیں پیدا ہوتی ہیں۔ ریگستان میں قیام پذیر قافلوں کے خیمے اکھڑ جاتے ہیں، اور رات کو جب آندھیاں چلتی ہیں ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دیتا۔ چولستان میں چلنے والی آندھیاں گزرنے والے قافلوں کے بہت مشکل میں ڈال دیتی ہیں۔ گرمیوں کے موسم میں خاص طور پہ جولائی کے مہینوں میں ریت بہت تپ جاتی ہے۔ چولستانی ریت کی تپش سے پورا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس سے وہ بہت ساری جو ہے اپنے چیزیں جو ہیں وہ ان کو خشک کر لیتے ہیں، جیسے کہ ان کی سبز گوشت ہوتا ہے، اور اس طرح سے یہ چولستان جو ہے وہ بالکل بنجر، اور یہاں پر پانی کی بہت کمی ہے۔ یہاں پر جو ہے لوگ وہ ٹوبوں میں پانی بھر لیتے ہیں۔ بارش کا پانی جمع ہوتا ہے، جس کو سارا سال یہاں کے لوگ اپنے جانوروں کے لیے اور اپنے پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کسی دور میں یہاں پر دریا سرسوتی اور دریا ہاکڑا بہتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ ناپید ہو گئے ہیں، اور یہ بالکل صحرا بنجر ہو گیا ہے۔ بالکل یہاں پر آپ دیکھیں، آپ کو ہر طرف ریت کے ٹیلے نظر آئیں گے۔ اس میں عموماً دو قسم کے ریت کے ٹیلے ہیں۔ ایک تو بالکل بھربھری مٹی ہے، اور دوسرے جو ہے وہ بڑے مضبوط قسم کے ٹیلے بنے ہوئے موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ خاص طور پہ ان ٹیلوں کے بارے میں بھی ریسرچ جاری ہے کہ یہ 2 یا 3 قسم کے جو ٹیلے پائے جاتے ہیں، اور پھر ان کی رنگت میں بھی فرق ہے۔ کہیں پہ آپ کو خاکی رنگ کی مٹی ملے گی، کہیں پہ آپ کو سرخ رنگ کی مٹی ملے گی، لیکن اس میں جو جڑی بوٹیاں اگتی ہیں وہ صرف یہیں پہ اگتی ہیں۔ سرسبز نہ ہونے کی وجہ سے، پانی نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر وہ پودے جن کو پانی کی اشد ضرورت ہوتی ہے وہ یہاں نہیں اگ سکتے۔ اور پھر یہاں پہ یہ ہے کہ جب آندھیاں چلتی ہیں، تیز و تند آندھیاں چلتی ہیں، تو ٹبے کے ٹبے جو ہیں، ریت کے ٹیلے جو ہیں، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں۔ اس قدر ریت اٹھتی ہے، لہذا راستہ جو ہے وہ نہیں پایا جا سکتا۔ یہاں پہ راستہ جو ہے وہ اب کیونکہ اب تو بہت ماڈرن دور آ گیا ہے، اور جب جیپیں ہیں، اب گاڑیاں ہیں، اب بہت دور دراز علاقوں میں جا سکتی ہیں، لیکن جب پرانے زمانے میں یہ گاڑیاں نہیں تھیں، ہمارے پاس موٹر وہیکل نہیں تھی، تو ان میں سفر کرنا جو تھا بہت مشکل تھا ان جگہوں پر۔ لیکن یہ چولستان کا جو وسیع اور عریض علاقہ ہے، بھاولپور کے ساتھ لگتا ہے، دوسری وہاں پر یہ بیکانیر انڈیا کے علاقے سے لگتا ہے، لیکن انڈیا کے علاقے میں پانی کی وجہ سے وہ جو ہے نا علاقہ بہت سب شاداب ہو گیا ہے۔ ہمارے ہاں یہ علاقہ اور تھر کا علاقہ بھی ہے۔ تھر جو ہے وہ سندھ سے جا کے مل جاتا ہے۔ تو یہ جو صحرا ہے یہ بہت وسیع اور عریض پھیلا ہوا، مقصد یہ ہم کہہ سکتے ہیں پھیلا ہوا ہے۔ اور آثار قدیمہ جو تھے وہ بتائے تھے کہ اس درمیان میں جب دریا ہاکڑا اور دریا سرسوتی بہتا تھا تو اس دور میں یہاں پر آبادی ہوتی تھی۔ یہاں پر لوگوں کے آثار قدیمہ میں، ماہرین کے خیال میں، یہاں پر رہائش کے آثارات بھی پائے جاتے ہیں۔ لیکن اب یہ بالکل بنجر علاقہ ہے۔ چولستان کے لوگ جو ہیں یہاں پہ رہتے ہیں، چولستانی، انہوں نے یہاں پر گھر بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کے گھر عموماً جو ہیں وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، لکڑی کے وہ سرکیاں ہوتی ہیں اور وہ کانے ہوتے ہیں، ان کے وہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ اس میں رہتے ہیں۔ کیونکہ یہاں پر بارش وغیرہ نہیں ہوتی، پانی کی بہت کمی ہوتی ہے، لہٰذا
جانور اور انسان جو ہیں وہ بہت دور دراز سے پانی پینے کے لیے لایا جاتا ہے ان کو۔ اور اس کے بعد یہ جو جڑی بوٹیاں جہاں دیکھ رہے ہیں آپ جو اگی ہوئی ہیں، یہ بالکل چیتا چیتا سی ہوتی ہیں۔ یہاں سخت دھوپ ہوتی ہے، جون جولائی میں بہت موسم ہوتا ہے اور ٹھہرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی، لہٰذا لوگ جہاں پہ جو رہتے ہیں، جو قافلے گزرتے ہیں، وہ اپنے کیمپ ساتھ لے کے آتے ہیں، کیمپ لگاتے ہیں، کیونکہ یہاں پر دور دراز نہ تو پانی ملتا ہے نہ ہی کوئی درخت ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں کی جو جڑی بوٹیاں، یہاں کے جو پودے، یہاں کے جو جانور ہیں، ان میں پانی جو ہے سٹور کرنے کی بڑی گنجائش ہوتی ہے۔ وہ اپنا پانی جو ہے وہ اس کو سٹور کر لیتے ہیں، اس کو محفوظ کر لیتے ہیں، اور وہ جو محفوظ پانی ہوتا ہے وہ ان کے لیے کام آتا ہے۔ اس طرح جہاں جو سانپ پائے جاتے ہیں، جو بچھو ہیں، یہاں پر جو جانور پائے جاتے ہیں، اونٹ جو ہے اس میں بھی بہت بڑی صلاحیت ہے کہ وہ پانی بہت دن تک اپنے آپ میں سٹور کر کے رکھ لیتا ہے، اس میں اس کے یہ حیثیت ہے۔ اور اس کو ہم یہاں پہ اونٹ کو ریگستانی جہاد بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاؤں جو ہے وہ چپٹے ہوتے ہیں، وہ اس ریگستانی زمین پر بھاگ سکتا ہے، چل سکتا ہے۔ یہاں پر لوگ اونٹ پالتے ہیں اور اونٹوں کی سواری ہی کرتے ہیں، اور اس کو ہی وہ ٹرانسپورٹیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ اگر جانا ہو تو پھر اونٹ کا ہی استعمال ہوتا ہے، اور اونٹوں کو جہاں رکھا جاتا ہے، اور ان کا چارہ جو ہے یہی ہے، جڑی بوٹیاں، یہ خاردار جڑی بوٹیاں وہی کھا لیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ان کو پانی ایک دفعہ پلا دیا جاتا ہے تو بہت سا پانی وہ اپنے جسم میں سٹور کر لیتے ہیں، محفوظ کر لیتے ہیں، پھر اس طرح سے ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے پانی جو ہے بہت دور دراز سے لایا جاتا ہے، اور یہ جانور جو ہے ان کے اسی طرح جو بھیڑ بکریاں جہاں پر ہوتی ہیں ان کے لیے بھی یہ ٹوبوں کا انتظام کرتے ہیں۔ ٹوبے کیا ہوتے ہیں کہ وہ گڑھے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے تالاب ہوتے ہیں، تو جب بارش ہوتی ہے تو ان کا پانی اکٹھا کر لیا جاتا ہے۔